میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کرتی ہوں اور قربانی جو سنت ابراہیم علیہ السلام ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست، وہ راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگا کرتے تھے، ربی حب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ آخر کار ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور آپ کے گھر میں بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا اور وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے بدن میں سے پیدا ہوئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیوی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ورانے میں چھوڑاؤ، وہ ورانا جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ اب جب وہاں چھوڑ آئے اور جب آپ کو خواب آئی کہ میری راہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس گئے اور حضرت ہاجرہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی، اور جا کر کہا کہ میرے بیٹے کو تیار کر دو، میں نے اپنے دوست کی دعوت پر جانا ہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے، بالوں کو تیل لگایا، کنگھا کیا اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چل دیے۔ اب رستے میں جا رہے ہیں اور اپنے بیٹے سے اتنی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں۔ اب شیطان نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، یہ تو سارا نقشہ قیامت تک لوگ یاد کرتے رہیں گے اور یہ قصہ ہر ایک کی زبان پر آ جائے گا اور سنتے ابراہیم علیہ السلام ہر ایک انسان پوری کرے گا۔ اب وہ شیطان کے کہا چاہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو وسواس ڈالتا ہوں اس کے دل میں، اور سامنے آ گیا اور کہا ابراہیم علیہ السلام یہ تو کیا کر رہا ہے، تیرا ایک ہی تو بیٹا ہے اور تو وہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرنے جا رہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر میرے 1000 بھی بیٹے ہوتے نا تو میں ان کو بھی ذبح کر دیتا، اور ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور کہا کہ یہ میں ماروں گا تجھے تو میرے رستے سے ہٹ جا۔ اب اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ آگے چل کر اسماعیل علیہ السلام کے سامنے آ گیا، اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میرے رستے سے ہٹ جا۔ اب دونوں نے اس کی بات نہیں نہ مانی، تو اب اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ایسا کرتا ہوں، میں حضرت ہاجرہ کے پاس جاتا ہوں، اور ماؤں کا تو دل نرم ہوتا ہے، اور میں اس کو جا کر بتاتا ہوں۔ اب وہ جب حضرت ہاجرہ کے پاس گیا تو کہا اے ہاجرہ تیرا لال کہاں ہے؟ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کسی دعوت پر گیا ہوا ہے۔ تو کہا کہ وہ تو کسی دعوت پہ نہیں گیا بلکہ وہ تیرے بیٹے کو لے کر گیا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا اگر ایسا ہے تو کہا کہ حضرت ہاجرہ تیرا تو ایک ہی بیٹا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرا 1000 بھی بیٹا ہوتا نا تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو قربان کر دیتی۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی۔ اب اس ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بڑی پیاری پیاری باتیں اس کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس وادی میں پہنچ گئے جہاں اسے حکم ملا تھا، اور اپنے بیٹے کے سامنے اپنے خواب کی ساری تعبیر بیان کی کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو آج کل کا کوئی بیٹا ہوتا تو کہتا مجھے کیوں ذبح کر رہا ہے، تو خود ذبح ہو جا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے نا وہ کر ڈائیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے نکلے تھے نا 7 رسیاں اور چھری بھی لے لی انہوں نے۔ اب انہوں نے نا اسماعیل علیہ السلام کو رسیوں کے ساتھ باندھ لیا اور باندھ کر ماتھے کے بل لٹا دیا، اور پھر چھری اور چھری کو تیز کیا، اور تیز کر کے تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ ایسا کریں میری آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اتنا فرمانبردار بیٹا کہ ذبح باپ کے لیے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور بیٹا دیکھیں کتنا اچھے درجے کا تھا، وہ بھی تیار ہو گیا ذبح ہونے کے لیے۔
ये कोई आसान बात नहीं थी। ये दोनों अपने गर्दनें झुका कर खड़े हो गए और अपने बेटे को लुटा दिया माथे के बल। बाप ने बेटे को माथे के बल लुटा दिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बू जान रस्सियां खोल दे। कल को लोग यूं ना कहें कि बाप तो ज़िबा करना चाहता था लेकिन बेटा ये चाहता नहीं था कि मुझे ज़िबा करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी पकड़ी और इस्माइल अलैहिस्सलाम तेरी कुर्बानी पर कुर्बान, कि इतनी प्यारी कुर्बानी और इतना फरमाबरदार बेटा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी गर्दन पर चलाई, छुरी ना चली। पत्थर पर वो छुरी मारी और लकड़ी पर मारी तो उस लकड़ी के टुकड़े हो गए और एक बाल भी ना टूटा। अब देखें कि छुरी से कहा कि तू चल क्यों नहीं रही, तो छुरी ने कहा कि आग तो इतनी गर्म होती है, जब आग को आग में डाला गया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो वो आग क्यों ठंडी हो गई थी। जिस आग को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था ना कि तू ठंडी हो जा, और उसी अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उनसे ना चलूं। फिर क्या किया कि पूरे जोर के साथ गर्दन के ऊपर छुरी के ऊपर अपना वजन डालकर छुरी को चलाया और छुरी चल गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हुए कि मैंने अपने बेटे को अल्लाह ताला की राह में ज़िबा कर दिया है। और जब आंखों से पट्टी उतारी तो क्या देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम आगे को होकर खड़े और मुस्कुरा रहे हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह ना एक अल्लाह ताला ने बड़ा सा दुब्बा भेज दिया और उस पर छुरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फिरी और गैब से आवाज आई कि ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम तूने कर दिखाया ख्वाब सच्चा। ये है सुनते इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करना चाहता हो जुल्हज शुरू हो जाने के बाद इसके लिए नाखून और बाल कटवाना मना है। हजरत सईदा उम्मी सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब जुल्हज शुरू हो जाए और तुम में से जिस का कुर्बानी करने का इरादा हो और अपने बाल और नाखून ना कटवाए। सईदा आशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मेंढा लाने का हुक्म दिया जिसकी टांगें और आंखें स्याह हों। इसे पेश किया गया ताकि आप इसकी कुर्बानी कर सकें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा आशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, ए आशा छुरी लाओ। फिर फरमाया इसे पत्थर पर तेज कर लो। मैंने ऐसा ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी और मेंढे को पकड़ा, इसे लुटा दिया और फिर इसे ज़िबा कर दिया और बिस्मिल्लाह पढ़ी, वल्लाहु अकबर कहा। फिर दुआ की, ए अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जानब से इसे कबूल फरमा। सईदा आशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, फिर आपने इसकी कुर्बानी कर दी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन मदीना मुनव्वरा में हमें ईद की नमाज पढ़ाई। कुछ लोगों ने पहले ही से कुर्बानी कर ली। वो ये समझते थे कि शायद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्बानी कर चुके हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जिसने पहले कुर्बानी कर ली हो वो दोबारा कुर्बानी करे और लोग उस वक़्त तक कुर्बानी ना करें जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी ना कर लें। अबू तफील बयान करते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल किया गया, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतूरे ख़ास कोई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात बताई थी? तो उन्होंने जवाब दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़ास कोई ऐसी बात नहीं बताई जो सब आम लोगों को ना बताई हो। अलबत्ता मेरी तलवार की नयाब में कुछ अहकाम तहरीर शक्ल में मौजूद हैं। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने
ایک صحیفہ نکالا جس میں یہ تحریر پر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت کرے جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر بھی لعنت کرے جو زمین کی حدوں کی نشانیات کو چوری یعنی خراب کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر بھی لعنت کرے جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر بھی لعنت کرے جو کسی بد مذہب کو پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے گوشت اور تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف تقوی تمہیں اللہ تعالیٰ ہمارا تقوی یعنی ہماری پرہیزگاری دیکھتا ہے۔ اب جب ہم نے قربانی کرنی ہے یا ہم نے بڑا جانور لینا ہے تو ہم نے تکبر نہ آئے، ہم میں کوئی تکبر والی بات نہ ہو کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ نے یہ کتنے کا لیا تو ہم کہیں ہم نے 2 لاکھ کا لیا یا 3 لاکھ کا دیا اور ہم اکڑ کے اتنے ہو جائیں۔ یہ اکڑ کس کو دکھانی ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہماری اکڑ نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو ہماری پرہیزگاری پسند ہے۔ جب ہم جانور ذبح کریں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہی کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ تو قبول فرما، اللہ تعالیٰ ہم نے سنت ابراہیم علیہ السلام پوری کی ہے، اللہ تعالیٰ کو قبول فرما۔ اور پتہ کیا کریں آپ جب آپ قربانی کریں نا تو اس کی 3 ڈھیریاں لگائیں، ایک غریبوں مسکینوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حکم ہوا تھا کہ 3 دن گوشت کھانا ہے قربانی کا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکم منسوخ کر دیا، تو پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حصے کا گوشت ہے، تم جتنی دن مرضی کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو کھانے کو سال کے سال ہی ملتا ہے، وہ روزانہ گوشت نہیں کھا سکتے۔ اب جو ضرورت مند ہے نا، اب یہ نہ کریں کہ جس نے قربانی کی آپ اس کو ڈھیروں کا ڈھیر بھیجیں تاکہ وہاں آپ اس کو راند بھیجیں اور ادھر سے بھی راند ہی آپ کو آئے۔ آپ یہ والا کام نہ کریں، اپنی فریجیں نہ بھریں، غریبوں مسکینوں کو دیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے اور چھین کر بھی آزماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دیکھتا ہوں اگر میں چھینتا ہوں تو یہ میں شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے اور غریبوں اور مسکینوں کا دھیان رکھنا ہے، یتیموں مسکینوں کی مدد کرنی ہے، غریب بچوں کو کپڑے دلوانے ہیں، جس کے پاس نہیں ہے کوئی چیز اس کو دلوانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔